अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। आज के वैसे सियासी मंजरनामे पे हमने देखा कि मियां नवाज शरीफ साहब ने सियालकोट के अंदर अपने कन्वेंशन से खिताब किया और एक मरतबा फिर उन्होंने पुरानी बातों का जिक्र किया। RTS का जिक्र हुआ, क्यों निकाला गया इसका जिक्र हुआ, 70 साल से जो हो रहा है इस मुल्क में उसका जिक्र किया और फिर उन्होंने कहा कि किस तरह से मईशत क्या हो सकती थी अगरचे वो वजीर आजम ना रहते। एक फ्रंट पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमें नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ गुज़िश्ता रोज से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदरूनी मामलात, अंदरूनी इख्तलाफात जो हैं वो सनसनी खेज तरीके से सामने आए। अगरचे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसकी तरदीद की, लेकिन अगर ज़रा सा आप पीपल्स पार्टी के जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और ख़ुद जरदारी साहब के बयानात का मवाजना करें जो चंद माह 2 माह से एटलीस्ट नजर आ रहे हैं, उसमें यकीनन तजाद नजर आता है। टाइम एंड अगेन पीपल्स पार्टी से ये सवाल किया गया कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो ये कहा था और उसके बाद का जो जरदारी साहब का बयान है उससे तो कोई और मायने बनते हैं या खुला उसके ऑपोजिट जाते नजर आते हैं। इसकी क्या वजह है? कभी CEC का बताया गया जिसका आगाज आपको याद होगा कि 90 रोज के इलेक्शन के मुतालबे से हुआ, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहते रहे कि 90 रोज में इलेक्शन कराए जाएं। इसके जवाब में जरदारी साहब ने हल्का बंदियों का जिक्र किया, कहा वो इंतहाई ज़रूरी हैं और इलेक्शन कमीशन के ऊपर एतमाद का इजहार भी किया। फिर एक और बयान आया जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये कहना था, जब उनसे ये सवाल किया गया तो उन्होंने ये कहा कि जो घर के मामलात हैं उसमें जरदारी साहब के वो पाबंद हैं, जबकि सियासी मामलात CEC और वो ख़ुद चलाते हैं, यानी पार्टी मामलात उनके हाथ में हैं। फिर हमने देखा कि जो एक ज़बरदस्त किस्म की बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खैबर पख्तूनख्वा में भी कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे, वो बारहा ये कहते आ रहे हैं कि किसी किस्म की कोई सिलेक्शन कबूल नहीं की जाएगी और फैसला अवाम की उम्मीदों के मुताबिक होना चाहिए। यकायक हम देखते हैं कि जरदारी साहब का एक बयान आता है जिसमें वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर बड़ा एतमाद का इजहार करते हैं कि साफ शफाफ इलेक्शन उनको नज़र आ रहे हैं। ये भी एक ताज़ाद था। और फिर आखिर में जो हमने देखा कि जब जरदारी साहब ने एक इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में उन्होंने जिक्र किया कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब 3P के चेयरमैन हैं जबकि वो खुद 4P के चेयरमैन हैं, यानी कि वो उनके सिग्नेचर से टिकट दिए जाते हैं। और बरमला कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी को भी टिकट उनके दस्तखत से ही जाएंगे और साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि वो अंडर ट्रेनिंग है। इसके बाद हमने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब दुबई रवाना हुए और पीछे पीछे जरदारी साहब भी रवाना हो गए हैं। अब पीपल्स पार्टी बारहा ये कहती है किसी किस्म के कोई इख्तलाफात नहीं हैं। क्वेटा में अभी यौम तासीस के मौके पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने खिताब भी करना है, यानी अब जो पीर का आगाज़ होगा उसके बाद से उनकी मसरूफियात पहले से तय हैं और वो दुबई से वापस आ जाएंगे। बहरहाल इख्तलाफात बरमला कितना भी इसका ये कहा जाए कि किसी किस्म के नहीं, कहीं ना कहीं दोनों की सियासत में ज़रूर फ़र्क नज़र आता है। आज इस हवाले से बात करेंगे मुख्तलिफ मेहमानों से। सबसे पहले हमारे साथ हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध के सदर हैं, सीनियर रहनुमा हैं सेनेटर निसार खोड़ो साहब। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। सेनेटर साहब, ये सारा जिक्र जो हमने इब्तिदा में किया है ये सब के सामने है, कल से इसके ऊपर बड़ी बहस भी हो रही है, आप तमाम लोगों की तरदीद भी सामने आ रही है, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो सियासत अब तक हमें समझ में आई है वो किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहते, जबकि जरदारी साहब ऑन दी अदर हैंड स्टैब्लिशमेंट के साथ कोई ना हेड ऑन लेना चाहते हैं बल्कि वो मसालेहत की सियासत को तरजीह दे रहे हैं। ऐसा ही है? देखें बिलावल साहब की बात आप जो कह रही हैं कि जी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, तो कॉम्प्रोमाइज़ किसका? पार्टियां तो इलेक्शन में खड़ी हैं, पार्टियां अपने अपने मंशूर अपनी अपनी राय देंगी, अवाम राय देंगे, अवाम राय देंगे जिस पार्टी के लिए, उसके लिए बिलावल साहब ने कह दिया भाई किसी पार्टी को भी वोट मिले हम कबूल कर लेंगे। जरदारी बिलावल भुट्टो साहब ने जो इलेक्शंस की बात की, आपको भी एहसास होना चाहिए कि इलेक्शन डेट के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट का वैसे कोई वास्ता नहीं है इलेक्शन कराने का, इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन को है, लेकिन मजबूर होके कोई लोग गए सुप्रीम कोर्ट में, हम भी उनके साथ पार्टी बने। फिर जाके इलेक्शन कमीशन ने डेट दी, जबकि हल्का बंदियां अभी तक अनाउंस ही नहीं हुई, लेकिन डेट फिर भी आ गई। तो यही बात हम कर रहे थे कि जब आपने हल्का बंदियों की फलां डेट मुकर्रर कर दिए, उसके बाद
55 दिन हो, 56 दिन हो, कितने भी दिन हो, आप डेट अनाउंस कर देंगे तो एक ठहराव सा आएगा और लोग समझना शुरू करेंगे हाँ अब इलेक्शन हो रहे हैं और फलां तारीख को इलेक्शन हो रहे हैं। इस लिहाज से अगर बिलावल साहब कहते रहे तो और भी पार्टियां कहती रहीं इलेक्शन की डेट के लिए, क्योंकि पहले से 3 महीने से ज्यादा हो गया, हल्का बंदियों के लिए 2-4 महीने और लग गए, और ये इस तरह से फिर सवाल उठने लगा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन भी है या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जाना भी मजबूर होकर लोग गए, बिल्कुल गए। ठीक है, लेकिन जरदारी साहब ने ये कहा था उस वक्त, सेनेटर साहब, एक मिनट, हाँ मैं जरा याद दहानी करा दूं, उस वक्त उन्होंने कहा था इस वक्त सियासत नहीं मईशत इंतहाई जरूरी है और हल्का बंदियां होना इंतहाई जरूरी है। देखे बात सुने, इसका मतलब ये नहीं है कि जरदारी साहब ने कहा था कि हमें इलेक्शन नहीं चाहिए, उन्होंने ये नहीं कहा था। उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर एतमाद का इजहार किया कि जी वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे, मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं भी तो यही कहता हूं ना कि इलेक्शन होने चाहिए, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की क्या जरूरत थी? इलेक्शन कमीशन खुद अनाउंस कर देती तो मसला ही ना होता। रही आपका दूसरा सवाल 4P और 3P जी, ये हमने 4P बनाई थी मुशर्रफ के जमाने में। जनरल मुशर्रफ ने कहा था जो लीडर मुल्क से बाहर हो, जो लीडर मुल्क से बाहर हो वो यहाँ पार्टी का सरबराह नहीं बन सकता। हम किसी कीमत पे बेनजीर भुट्टो साहब को छोड़ना नहीं चाहते थे, उसको गिव अप नहीं करना चाहते थे। हमने कहा हमें पीपल्स पार्टी चाहिए विद चेयरपर्सन एज बेनजीर भुट्टो। उस वक्त हमने जरूर बनाई थी 4P, जिसकी हमने ओहदेदार बनाए, जिसके सब कुछ बनाए, और उसकी रजिस्ट्रेशन हो गई। हम तब से उस पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शन में आते हैं। 4P का पहला जो सदर बना था वो मखदूम अमीन फहीम साहब थे। जब मखदूम अमीन फहीम साहब नहीं रहे तो आसिफ जरदारी साहब उसके सदर हुए। लेकिन आसिफ जरदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन हैं जी। तो ये जो भी फैसला होता है टिकटों का, ये मशावरत के साथ ही होता है। और 4P भी एक लिहाज से आंसरेबल हो सकती है PPP के साथ, जो पीपल्स पार्टी के वो को चेयरमैन है। तो ये कोई अलग अलग पार्टियां नहीं हैं, और इसमें एक लफ्ज को आप मौजू बनाएं ये मुनासिब बात नहीं है। ये हमेशा से 4P थी और हमेशा से पीपल्स पार्टी थी, और ये सारी चीजें मजबूरी के तहत ये पार्लियामेंटेरियन बनी, वैसे ना बनती अगर हम पर ये कदगर नहीं लगाई जाती। जैसे नवाज शरीफ के साथ, नवाज शरीफ मुल्क से बाहर थे तो शहबाज शरीफ साहब को सदर बनाया गया था। नवाज शरीफ साहब नहीं रहे, वो सुप्रीमो कहना ले, वो अपने आप को सुप्रीमो कहनाने लगे थे। ठीक है जी, सही। ये सिलसिला चलता रहेगा। टिकटें और ये टिकटों की जो सिलेक्शन है वो मशावरत के साथ होती है, और वो मशावरत के साथ होती जाएगी। यानी आप ये कह रहे हैं कि कोई इख्तलाफात नहीं है जरदारी साहब में और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, और ना ही उनके तर्ज सियासत में किसी किस्म का कोई फर्क है। ये कैसे हो सकता है? पार्टी एक है, क्यों तफरका होगा, क्यों डिसयूनिटी हो जाएगी? ये नहीं होगा। आप इसमें ये बात ऐसे न कहें। हाँ, जरदारी साहब के सिग्नेचर के साथ टिकट होती है, लेकिन मशावरत के बगैर नहीं होती, और मशावरत तो हर पार्टी का जमहूरी हक है। आपने क्योंकि पार्टी में बड़ा वक्त गुजारा है, एक सीनियर पॉलिटिशियन हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आजकल यूथ का जिक्र कर रहे हैं, और अब जब वोटर्स लिस्ट भी सामने आएंगी तो आप बेहतर जानते हैं निसार खोड़ो साहब कि यूथ का इसमें बहुत बड़ा उनसर होगा वोटर्स लिस्ट में। बताया जा रहा है तकरीबन 60% से जायद है। मैं सिर्फ आपसे मैं जानना चाह रही हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो बुजुर्ग सियासतदानों को घर बैठने का मशवरा दे रहे हैं, उनका एक्चुअल इशारा किसकी जानिब है? देखिए बात सुने, इस वक्त मैदान अमल में नवाज लीग है, PTI है, और इस्तेहकाम पार्टी है, और दूसरी पार्टियां हैं, और JUI, ये सारे इलेक्शन में लड़ने को तैयार है। मैं कह रहा हूं कि आप सब कहते हैं, हम सब जानते हैं कि इधर पाकिस्तान में यूथ 65% है, और बिलावल साहब अगर यूथ से मुखातिब हैं, यूथ को बता रहे हैं कि हमारे 3.5 साल का तजुर्बा ठीक नहीं रहा, इमरान खान का 16 महीने का तजुर्बा भी कोई ठीक नहीं रहा, पहले की जो हुकूमत है उसमें भी कभी न कभी कोई न कोई खामी निकल आती है, और अगर नौजवानों को मुखातिब कर रहे हैं तो मैं क्या समझता हूँ इसमें क्या खराबी है? रही बात कि जिंदगी है, जिंदगी में रसूल पाक ने भी ये कही थी बात
کہ سیکھو پیدا ہونے سے قبر تک. تو یہ سیکھنے کا عمل مختلف ادوار میں دوسرے آ جاتے ہیں, دوسری چیزیں ہوتی ہیں, اس میں سیکھنے میں کوئی منع ہے. میں خود بھی سیکھتا ہوں, میں کوئی پرفیکٹ نہیں ہوں, میں بھی سارے اس طرح سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں میں سمجھتا ہوں ایشو بنانے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں سر, ایک منٹ, ایشو کی بات نہیں ہے. میں تو آپ سے یہ سوال سادہ سا ہے کہ وہ جب کہتے ہیں کہ بزرگ سیاستدان اب گھر بیٹھے اور یوتھ کو آنے دیں, ان کی مراد زرداری صاحب, نواز شریف, عمران خان اور پارٹی کے اندر موجود سینئر سیاستدان بھی ہیں. That's all my question. اس میں زرداری صاحب کے خلاف کیوں ہوں گے؟ اپنی پارٹی کے وہ کوئی چیئرمین ہیں, ہم ان کے خلاف کیوں؟ ہم نے پہلے کہا کہ اس وقت میدان عمل میں پارٹیاں ہیں, نواز لیگ ہے, پی ٹی آئی ہے, دوسری ہے. آپ دیکھیں جب معاملہ ہو, نواز شریف نے خود اپنی بیٹی کو آرگنائزر بنایا, شہباز شریف کو نہیں, شاہد خاقان عباسی کو نہیں, بیٹی کو پروموٹ کیا. وہ بھی کم عمر ہیں, تو میں اس میں کوئی برا نہیں سمجھتا. نثار کھوڑو صاحب یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں سینیٹر نثار کھوڑو صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی کے سندھ کے صدر. کھوڑو صاحب, زرداری صاحب نے تو اپنے انٹرویو میں کہا کہ وہ مجھے بھی کہہ رہے ہیں اور وہ بقیہ ظاہر ہے جو سیاسی لیڈرز ہیں ان کو بھی کہہ رہے ہیں, لیکن نفیسہ شاہ صاحبہ نے بھی کہا کہ ایک مکس ہونا چاہیے, یوتھ کا بھی اور ایکسپیرینس کا بھی. ایک سیکنڈ دیکھیں, باپ اور بیٹے, باپ نے ایک بیان دیا, آپ نے پتہ نہیں سیاست میں ہلچل مچا دی. یوتھ نہیں ہوگی تو باقی کون ہوگا؟ اگر یوتھ سے مخاطب ہیں تو کوئی بری بات نہیں ہے. اسی یوتھ نے پی ٹی آئی کو بھی دیکھ لیا, اسی یوتھ نے نواز لیگ کو بھی دیکھا ہوگا, اسی یوتھ نے جے یو آئی کو, دوسری پارٹیوں کو بھی دیکھا ہوگا. تو یہ بات غلط ہے کہ جی مخاطب نہیں ہونا چاہیے. یوتھ کے ساتھ مخاطب ہیں تو میجارٹی کے ساتھ مخاطب ہے. اس پر تو خیر کوئی بھی نہیں دو رائے ہے کہ یوتھ سے مخاطب نہیں ہونا چاہیے, اور یہ اس وقت کا ٹاپک بھی نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ بات جہاں سے خراب ہوئی ہے, ان کا دبئی جانا یکا یک اور اس کے بعد پھر زرداری صاحب کا جانا, تو لوگوں میں یہ بڑی چہمہ گوئیاں ہیں کہ ان اختلافات کو اب زرداری صاحب خود ختم کرنے جائیں, کیونکہ بہرحال پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین کو یہ کہہ دینا کہ وہ انڈر ٹریننگ ہیں, ابھی ان کی ٹریننگ چل رہی ہے, یہ بھی ایک بڑی بات تھی. بیکاز الٹیمیٹلی آپ سب کہتے ہیں کہ ہمارے چیئرمین نے یہ کہہ دیا ہے, ہمارے چیئرمین نے یہ کہہ دیا ہے, تو ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ ہی از این ایکسپیرینس چیئرمین. بات سنیں, ہمیں بزرگوں کے لیے بھی احترام ہے, لیکن سیکھتے بزرگ بھی ہیں اور جوان بھی ہیں. صحیح, ٹھیک ہے, آپ بھی سیکھ رہی ہیں. بے شک. جو آپ سوال کر رہی ہیں وہ آپ بھی سیکھتے, ہاں مجھے سیکھنے کے عمل سے ہر ایک بالکل صحیح کہنا ہے. اچھا سینیٹر صاحب, اس پہ آتے ہیں. ابھی کچھ عرصے قبل بھی آپ نے اس کے اوپر بات کی. پاکستان پیپلز پارٹی بار بار یہ بات کرتی ہے, جس کی پاکستان پی ایم ایل این نے, عرفان صدیقی صاحب ہوں یا مریم اورنگزیب صاحبہ ہوں, انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی اور بات ہے 18ویں ترمیم کی. یہ باتیں بار بار کیوں سامنے آتی ہیں کہ اس کو رول بیک کیا جائے گا؟ عمران خان صاحب کے زمانے میں بھی آئیں اور اب آپ لوگوں نے دوبارہ اس کا ذکر کیا ہے. میں نے ذکر کیا بالکل, کیونکہ اخبار میں خبر چھپی کہ انہوں نے مینیفیسٹو کمیٹی کو یہ پوائنٹ دیا ہے اپنے مینیفیسٹو میں ڈالنے کا, اور میرا سوال بالکل صحیح تھا کہ نواز شریف کس منہ سے آج کہہ رہے ہیں 2010 میں آئی ایک این ایف سی, 2015 میں دوسری این ایف سی آنے والی تھی, نواز شریف والے کی حکومت تھی, انہوں نے نیا این ایف سی ایوارڈ نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ ہمارے سندھ کا حصہ یا دوسرے صوبوں کا حصہ کیوں مارا گیا؟ پھر 2020 میں آنی تھی, عمران خان نے بھی این ایف سی نہیں دی. عمران خان نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اس این ایف سی ایوارڈ کے وجہ سے وفاق کنگلا ہو گیا ہے. وفاق کنگلا ہوا. میں نے کہا تھا بھائی یہ وفاق کو جو پیسے مل رہے ہیں یہ آپ کے باورچی خانے چلانے کے لیے نہیں ہے. نواز شریف نے بھی نہیں این ایف سی دیا, عمران خان نے بھی نہیں دیا. ابھی وہی چیز ڈالی جا رہی ہے. اگر مینیفیسٹو میں ڈالی, میں نے لفظ کہا اگر, تو پھر میرے سارے سوال اور زیادہ زندہ ہو جائیں گے. وہ زندہ ہو جائیں گے. یہ صوبائی خود مختاری ہمارا دیرینہ مطالبہ تھا اور وہ صوبائی خود مختاری ہوئی. کنکرنٹ لسٹ صوبوں کو منتقل ہو, وہ ہوئی, لیکن پوری نہیں ہوئی. بہت سی کتنی فیڈرل منسٹریاں ہیں جو ابھی تک قائم ہیں, جس کو ڈیوالو ہونا چاہیے تھا. صحیح.
اگر یہ منسٹریاں ختم کر دیں صوبوں کے حوالے کریں گے, ان کا خرچہ بچ جائے گا وفاق کا, اور زیادہ ترقیاتی اسکیمیں دے سکیں گے, چاروں صوبوں میں دے سکیں گے. تو این ایف سی کا ذکر کرنا جبکہ تم کمزور پیرے پہ ہو, ویک فوٹیج پہ ہو, آپ نے 2015 کو دے دینی چاہیے تھی این ایف سی, عمران خان کو دے دینی چاہیے تھی 2020 میں. تو اب تو ہمارا ڈیمانڈ اور بڑھ گیا نا, ہمارے ساتھ تو اور زیادتی ہوئی. یہ صوبے مضبوط ہوں گے تو وفاق چلے گا. اور یہاں پر بات ہوتی ہے ہمیشہ کہ وفاق جو ہے اس کے پاس پیسے نہیں بچتے کیونکہ صوبوں کو شیئر چلا جاتا ہے. وفاق بابا پیسے تو صوبے ہی دیتے ہیں نا وفاق کو, پیسے صوبے اکٹھے کرتے ہیں. آپ نے دیکھا اس این ایف سی کے بعد کیا ہوا, ہمارا سیلز ٹیکس سروسز پر جو ٹیکس لگا, پہلے ہمیں ملتے تھے 4 ارب روپے, اب سندھ کو 100 سے زیادہ ارب روپے ملتے ہیں. ہم کرتے ہیں کام, ہماری کمپیٹنسی ہے, ہم نے یہ کر کے دکھایا ہے, تو پھر میں ایسے این ایف سی کو کیسے مانوں گا جس میں ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی. اچھا, اب آتے ہیں کہ آخری سوال کی طرف, جس میں کل حنیف عباسی صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے, اور سینیٹر صاحب بار بار پی ایم ایل این یہ کہہ رہی ہے, برملا کہہ رہی ہے, آن ریکارڈ کہتی ہے کہ سندھ میں وہ اچھا چیلنج کریں گے آپ لوگوں کو, اور اس مرتبہ انہوں نے کہا کہ مشکل کریٹ کی جائے گی. الائنسز بھی آپ بنتے دیکھ رہے ہیں, سندھ کے حوالے سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا تمام جماعتیں مل کر آپ کو واقعی ٹف ٹائم دینے کو ہیں؟ تو میں کہوں گا کہ نواز شریف اپنا پنجاب سنبھالے, کیونکہ ہم ان کو سرپرائز دینے والے ہیں. ہاں, اچھا, کیسے؟ وہ تو کہتے ہیں کہ وہاں پہ ان کی 120 سے 125 نشستیں ہیں, یہ تو آپ نے سنا ہوگا. تو پھر یہ الیکشن کس چیز کی ہوئی؟ پہلے کیا سیٹیں بانٹ لی ہیں کیا؟ پہلے کیا کسی نے سیٹیں بانٹ کے دی ہیں ان کو؟ رانا ثناءاللہ نے غلط کہا تھا. اس کو امیدوار ہو سکتے ہیں 120 سیٹوں پر, یا جیتنا عوام کے ہاتھ میں, ہارنا عوام کے ہاتھ میں. یہ کوئی اگر الیکشن میں پہلے ہی بندر بانٹ ہو چکی ہے تو پھر میں تو کہوں گا نا, پھر الیکشن کس چیز کا؟ یہ بھی بڑے الزام لگائے جا رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں ایسا کچھ ہے؟ میں نے اس کا جواب دیا ہے. الیکشن کمیشن کی پہلے جو کارکردگی تھی, آر ٹی ایس فیل ہوا آخری لمحے پر. اس سے پہلے جو الیکشن ہوا اس میں چیف جسٹس صاحب کسی پولنگ اسٹیشن پہ جا کے بیٹھتے ہیں. یہ جو مثالیں ہیں یہ سوال پیدا کرتی ہیں. یہ سوال جو ہے ہمیں خدشات دیتے ہیں, خدشات. اس لحاظ سے الیکشن کمیشن کو باور کراتے رہنا چاہیے کہ جی الیکشن فری, فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہوں, اور اگر ہم ان کے اوپر ارادہ کرتے ہیں, ان کو اعتبار کرتے ہیں, تو پھر ان کو اس وجہ سے اعتبار کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ اس چیز کو رکھیں ملوز خاطر, اس اعتبار کو توڑے نہ. صحیح. تھینک یو سو مچ سینیٹر نثار کھوڑو صاحب فار بیئنگ آن ان فوکس. یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب حاضر ہوں گے, یہ اختلافات کی خبریں ایسے ہی نہیں سامنے آتی جو پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے کل سے چل رہی ہیں. معاملات اسی طرح کے ہیں, اس پہ تجزیہ نگار کیا کہیں گے رائٹ آفٹر دس ویری شارٹ بریک. ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں جہاں اختلافات کی خبریں ہیں. آج میاں نواز شریف صاحب پھر ماضی کے ذکر کے اندر ہیں. سیالکوٹ میں جو چیمبر آف کامرس سے, انہوں نے سیالکوٹ چیمبر آف کامرس سے اپنا پہلے تو کنونشن میں انہوں نے خطاب کیا, ورکرز کنونشن, اور اس کے بعد جب وہ چیمبر میں گئے تو بھی انہوں نے اسی کا ذکر کیا. یہ جو پوری سیاسی صورتحال ہے اس پر تجزیہ کرواتے ہیں ہمارے محترم مہمان سینئر سیاستدان ہیں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب اور ہمارے سینئر تجزیہ نگار حبیب اکرم صاحب. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, پہلے تو میں ذرا پیپلز پارٹی کی اختلافات کی بات کرنا چاہوں گی. یہ جو مستقل آ رہا ہے اور ہم نے پچھلے 2 ماہ میں دیکھا ہے کہ زرداری صاحب نے اپنے بیانات کے ذریعے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بیانات کو یکسر مسترد کیا ہے. ایک پورا تضاد نظر آیا, اور اب جو ریسنٹلی ان کا انٹرویو ہوا اس کے بعد کے جو حالات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں واقعی اختلافات ہیں, یا جس طرح سے پیپلز پارٹی بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے, اٹ واز اے روٹین ٹرپ, اٹ از آل اباؤٹ دیٹ؟ جی بہت بہت شکریہ مجھے شو پہ لینے کے لیے. میرا خیال یہ ہے کہ ایک تو میرا قریبی تعلق رہا ہے آصف زرداری صاحب سے اور بلاول صاحب سے, تو ان ڈیپتھ کامنٹ کرنا تو میرے خیال سے میرے لیے مناسب کسی بھی طور پہ نہیں ہوگا. لیکن ایک دور سے چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک جو
पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में जो कमेंट है वो मैं ये जरूर कर सकता हूँ कि इससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत और जस्ट बिफोर इलेक्शंस आपका एक कंफ्यूज्ड नैरेटिव, कंफ्यूज्ड मैसेज जा रहा है ऑल ओवर पाकिस्तान, जो पार्टी के लिए और आने वाले इलेक्शंस में पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस के लिए तो कतई अच्छा नहीं होगा। ये ऑप्टिक्स बिल्कुल ठीक नहीं है। इन ऑप्टिक्स को पीपल्स पार्टी को दुरुस्त करने पे फौरन गौर करना चाहिए। और अगर हम इसको पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट से थोड़ा सा हट के अगर पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस सूरत हाल में उस जाविये से मेरे ख्याल से पब्लिक तो इस चीज को बिल्कुल पसंद नहीं कर रही होगी कि जो तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके अंदर जो पॉलिटिक्स है वो फैमिली ओरिएंटेड है और फैमिली डोमिनेटेड है। तो ये एक ऐसा एस्पेक्ट है कि लोग इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई से बहुत तंग है, सियासी बहरान बहुत ज्यादा है और लोगों को नहीं पता कि उन्होंने अपना महीना कैसे गुजारना है, अपना हफ्ता कैसे गुजारना है, या जो दिहाड़ीदार तबका है कि उसने अपना दिन कैसे गुजारना है। तो ऐसी सूरत हाल में जब सियासी जमातों के अंदर इस तरह की कैफियत नजर आती है कि उसमें आपस में कंफ्यूजन पैदा हो रही हो, आपस में इख्तलाफात की खबरें आ रही हो, तो लोग ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिर हमारी जो जिंदगियों की अहमियत है वो इनके लिए कब होगी। अहमियत तो बार तौर खानदान और खानदान के अंदर होने वाली जो पॉलिटिक्स है वो खबरों की जीनत बनती है, हेडलाइंस बनती है। इस सारी सूरत हाल में हम कहाँ हैं? ये आपने बिल्कुल वजह फरमाया और आप जैसे कह रहे हैं कि क्योंकि ज़ाहिर है आपका करीबी ताल्लुक एंड यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल, इसीलिए मैंने सोचा कि आपसे ये सवाल ज़रूर किया जाए। लेकिन एक और एस्पेक्ट है इसका जो पहले मैं चाहूँगी कि आप कमेंट कर दें बिफोर आई मूव ऑन टू हबीब, कि क्या आप समझते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सियासत में वो मसालेहत में नहीं यकीन रख रहे इस वक्त, वो एक अग्रेसिव कैंपेन लेकर चल रहे थे, जबकि जरदारी साहब ऑन द अदर हैंड जो हमने जितना रीड किया है एज ए स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म, वो ये है कि वो अभी भी चाहते हैं कि मुक्तदरा के साथ किसी सूरत भी बहुत हेड ऑन कोलिजन ना हो, एक मसालेहत रहे, एक मफाहमत रहे, वक्त आने पर जब काम निकले और शायद उनकी बारी आए तो फिर वो रास्ते जो हैं वो हमवार होने चाहिए। जी बिल्कुल, ये एक बड़ा क्लासिक तजाद है जरदारी साहब की पॉलिटिक्स में और बिलावल साहब की जो सोच है उसमें। जरदारी साहब की ज्यादा जो फोकस है वो पावर पॉलिटिक्स की तरफ उसकी जानिब रहता है और अब लेकिन सिर्फ पावर पॉलिटिक्स की बुनियाद पर आप अवाम में अपनी जड़ें मजबूत नहीं कर सकते, अपना बयानिया नहीं बना सकते। और शायद यही वजह थी कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी को बहुत नुकसान उठाना पड़ा और इन दोनों सूबों में पीपल्स पार्टी शदीद मुश्किलात का शिकार है। अगर रिवाइवल करना है तो रिवाइवल के लिए फिर आपको जो दौरे हाजिर की कॉन्ट्रडिक्शंस हैं या जो हकीकतें हैं, फिर आपको उनके ऊपर बात करनी पड़ेगी। लोग तो आपकी तरफ तभी अट्रैक्ट होंगे जब आप उनकी पहले मसाइल पे गुफ्तगू करेंगे। और जो पीपल्स पार्टी का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड रहा है जो पावर पॉलिटिक्स से हट के एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट सियासत का था, तो अगर उस पे गुफ्तगू नहीं करेंगे तो फिर पब्लिक अट्रैक्ट नहीं होगी। पावर पॉलिटिक्स करेंगे तो उसमें पब्लिक आपसे दूर जाती जाएगी। तो ये एक कॉन्ट्रडिक्शन का पीपल्स पार्टी शिकार तो है। फिर उसके साथ कुछ रियलिटीज भी हैं, तल्ख रियलिटीज हैं कि अगर आप फिर बात करते हैं, वो स्टांस लेते हैं, तो फिर उसकी कॉस्ट भी है जो पे करनी पड़ती है। बिल्कुल, तो इट्स अ कैच 22 सिचुएशन फॉर पीपल्स पार्टी। लेकिन एंड ऑफ द डे मेरे ख्याल से इसकी ऑप्टिक्स अच्छी नहीं है। पाकिस्तान के अवाम इसको कोई बेहतर तरीके से नहीं देख रहे। पीपल्स पार्टी को इस पे गौर करके इस कंफ्यूजन को जल्दी दूर करना चाहिए। ठीक है हबीब, आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक तरफ एंटी एस्टैब्लिशमेंट सियासत जो है वो पाकिस्तान की जो पूरा पॉलिटिकल लैंडस्केप है उसमें बड़ा बिकता है, सियासतदान उसका इस्तेमाल करते हैं खुसूसन इलेक्शनरिंग के दौरान या फिर अगर वो अपोजिशन में बैठे हो तब करते हैं। एक होता है माजी के रोने रोना, और आज आप देखें मियां नवाज शरीफ साहब फिर आपको माजी में ले गए। वो कहते हैं सुबह वजीर आजम था, शाम को हाईजैकर बन गया, और इसी तरह से उन्होंने RTS का भी दोबारा जिक्र किया, मरियम नवाज साहिबा का जिक्र किया। क्या मंशूर से ज्यादा अब इस किस्म की पॉलिटिक्स लोगों को लुभाएगी, स्पेशली द पीपल जिन्होंने बैलेट पे जाकर फिर फैसला देना है?
نادیہ، منشور جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کے لیے عام حالات میں بڑا کارآمد ثابت ہوتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز اپنی معاشی ترجیحات سے لوگوں کو آگاہ کریں، اپنی سیاسی ترجیحات سے آگاہ کریں اور سماج کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں اور اس پر لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں. تو یہ تو ہے ایک عام حالات کی صورتحال. لیکن ہمارے ہاں جو اس وقت رہا ہے وہ اس طرح کے عام حالات نہیں ہے. الیکشن کی سچویشن یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب ایک سیٹنگ کے تحت پاکستان تشریف لائے ہیں، ایک انڈرسٹینڈنگ، ایک بندوبست کے ذریعے تشریف لائے ہیں. ان کے لیے وزارت عظمیٰ اور وزارت عظمیٰ تک پہنچنے کے لیے الیکشن کے تکلف گزرنا ضروری ہے. جبکہ ایٹ دا سیم ٹائم سارا پاکستان یہ دیکھ رہا ہے کہ کسی ایک پارٹی کے لیے کیا پاکستان تحریک انصاف کے لیے الیکشن آگ کا دریا بن چکا ہے جس میں سے اسے ڈوب کے جانا ہے، اور وہ ڈوب بھی رہی ہے. حالت یہ ہے کہ پاکستان بھر کے بیشتر جگہوں پہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی پورے ضلع کی قیادت صاف ہو چکی ہے، اور پھر بھی پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر اپنی جگہ پر کھڑا ہوا ہے. جبکہ جناب نواز شریف صاحب کے امیدواروں کی بھرمار ہے اور وہاں پہ انہیں ووٹر کے لیے ذرا مشکلات پیش آ رہی ہیں. تو میاں نواز شریف صاحب کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ ایکچولی الیکشن اس وقت اس بات کا تعین نہیں کرے گا کہ کون سی پارٹی بہتر کارکردگی دوسرے کے مقابلے میں دکھا سکتی ہے. اس وقت ایک اصول کی بات ہے. یہ وہ اصول تھا جو محترم میاں نواز شریف صاحب نے پاکستان کے عوام کے سامنے رکھا تھا. وہ تھا ووٹ کو عزت دو، وہ تھا عوام کا حق حاکمیت. اب خود میاں صاحب نے اس حق حاکمیت پر سمجھوتا کیا. میاں صاحب نے ووٹ کی عزت کا نعرہ لگانا تو دور کی بات، اب آپ دیکھیے کہ ان کے جلسوں میں وہ ترانہ تک نہیں بچتا جس میں ووٹ کی عزت کا نعرہ لگایا تھا. جب اب اتنے بڑے تضاد کے ساتھ جب کوئی پارٹی الیکشن میں جاتی ہے تو اس کو ایک سموک سکرین کریٹ کرنا ہے. اس کو یہ بتانا ہے کہ دیکھیے میں ابھی اصل مظلوم تو میں ہوں، اصل کام تو میرا ہے. دیکھیے یہ بات میں اس میں کوئی مذہبی تلمیحات استعمال نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال اس وقت محترم نواز شریف صاحب کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کہاں پر کھڑے ہیں. یہ ان کے لیے کربلا کا میدان گزر چکا ہے، یہ آج کربلا ہے، پہلے تو یہ انہیں خود سوچنا ہے. تو میاں صاحب میرا خیال یہ ہے کہ ان کی اور بحثیت کی پارٹی اور خود پیپلز پارٹی کے اندر بھی کرائسس کی یہ وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی مولانا رحمان اور جناب میاں نواز شریف صاحب کی پارٹی پی ایم ایل این، ان تینوں نے مل کے جو کچھ کیا ہے وہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنا یا ایک دوسرے کے ساتھ خود کش حملے میں ملوث ہو جانے کی کیفیت ہے. تو اس سے نکلنے کے لیے اب انہیں بہت کچھ کرنا پڑے گا. ابھی آپ دیکھیں گے کہ اگر میاں صاحب کو الیکشن لڑنا ہے تو یہ جو ابھی پرانی باتیں یاد کر رہے ہیں کچھ دن میں پھر انہیں نئی باتیں نہیں کرنا پڑے گا. اچھا، آپ کو ایسا لگتا ہے تو اچھا چلیے، پرانی باتیں تو یاد ہو رہی ہیں کھوکر صاحب، بٹ یہ بھی تو ایک مسلمہ حقیقت ہے جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، سو وہ اس کو بھولنا بھی نہیں چاہتے. آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے حبیب کہہ رہے کہ ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت آئے ہیں اور انہوں نے واقعی حق حاکمیت جس کا وہ ذکر کرتے تھے یا ووٹ کو عزت دو کا ذکر کرتے تھے وہ دفنا دیا؟ اگر ایسا ہوتا تو وہ آج ذکر نہ کر رہے ہوتے نا بار بار جو کچھ ان کے ساتھ بیتی ہے. جی بالکل، ہماری سیاست کا المیہ یہ ہے کہ ہماری میجورٹی جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز کی، اسپیشلی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے جو لیڈران ہیں، مینٹلی یہ 90s کی دہائی میں ہی ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں. اس کے بعد جو ارتقاء کا عمل تھا اس میں میاں صاحب بھی ایک تلخ تجربے سے گزرے اور پھر ایونچولی انہوں نے بھی چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا شہید بی بی کے ساتھ مل کے، اور اس چارٹر آف ڈیموکریسی میں میثاق جمہوریت میں واضح رہے کہ یہ لکھا ہوا تھا، دونوں جماعتوں نے اور دیگر جماعتوں نے بھی اس پر اتفاق کیا کہ کوئی جماعت اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل نہیں کرے گی حکومت میں آنے کے لیے. بالکل. اب جب یہ واضح طور پہ یہ بات سیاستدان سمجھ گئے اور اس ارتقاء کے عمل سے گزر کر یہ سمجھے، تو پھر آج کا جو کردار ہے، حبیب اکرم صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا تضاد کے ساتھ الیکشن میں جائیں گے اور پھر یہ سوالات اٹھ کر سامنے آ جائیں گے. اور جو ان الیکشنز کے بارے میں جو ٹون سیٹ ہو گئی ہے مسلم لیگ نون کے حوالے سے، وہ یہی ہے کہ یہ ایک ڈیل کے تحت میاں صاحب واپس آئے ہیں اور ایک ڈیل کے تحت ان کو حکومت آنے والے الیکشنز کے بعد تھمائی جائے گی. الیکشنز اسی ڈیل کے نتیجے میں فری اینڈ فیئر نہیں ہو پائیں گے. تو یہ جو ارتقاء کا عمل جس سے پھر وہ گزرے وہ سارا پھر غلط ثابت ہوا، وہ پیچھے چلا گیا.
اور واپس وہی ہمارے سامنے میاں صاحب ابھر کے آئے کہ جو 80 کی دہائی میں سیاست کر رہے تھے اور جو 90 کی دہائی میں سیاست وہ کرتے رہے. تو یہ ہماری سیاست کے لیے ایک المیہ ہے, ہماری سیاست کا بھی ایک طرح سے دیوالیہ پن ہے, اور عوام بھی حیران و پریشان ہے کہ یہ سیاسی لیڈران ہمیں سمجھتے کیا ہے. ایک دن آپ نعرہ لگاتے ہیں ووٹ کو عزت دو کا, اور پھر اس کے بعد اس سے ایسا پلٹا کھاتے ہیں کہ اس کا پھر آپ ذکر کرنا بھی گوارا نہیں کرتے. صحیح. تو یہ پھر ان کانٹرڈکشنز کے ساتھ جب آپ عوام میں جائیں گے تو پذیرائی تو نہیں مل پائے گی. عوام تو اس کو اپنی انسلٹ سمجھیں گے. تو اب اس صورتحال سے ہم دوچار ہیں کہ جس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایلیفنٹ ان دا روم ہے اس کے اوپر گفتگو لوگ سننا چاہتے ہیں. سیاسی لیڈران وہ گفتگو کرنے سے مصلحت کے تحت بھی, اور ان کے جو اسکیلیٹنز ہیں کلوزٹ میں ان کی وجہ سے یہ گفتگو کرنے سے گھبراتے بھی ہیں. اور پھر ساتھ ہی ساتھ جب حکومت بھی آتے ہیں, اب پچھلے 16 مہینے کی جو حکومت رہی اس کے اندر ڈیلیوری بھی نہیں تھی. اس 16 مہینے کی حکومت کے اندر عوام کی زندگی بھی بہت مشکل ہوئی. تو ایک ایسے المیے کا ہماری سیاست شکار ہو چکی ہے کہ اب وہ ڈائریکشن لیس ہے, اور صرف الیکشن ایک محض ایکسرسائز ہوگی. 70-80 ارب روپے ٹیکس پیئر کا پیسہ اس پہ خرچ ہوگا, اور بند کمروں میں کیے گئے فیصلے عوام کے اوپر تھوپ دیے جائیں گے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بند کمروں میں فیصلے ہو چکے ہیں, اس کا مطلب کھوکھر صاحب؟ جی ہاں بالکل. اگر ہم ان کو نہ دیکھنا چاہیں, نظر چرانا چاہیں تو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن جو ماحول کریٹ کر دیا گیا ہے, جس طرح 2018 میں جو ماحول عمران خان صاحب کے لیے کریٹ کر دیا گیا تھا, آج اسی طرح ماحول میاں صاحب کے لیے کریٹ کیا جا رہا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ اس وقت دودھ میں پانی ملا کر عمران خان صاحب کو حکومت میں لایا گیا, اور اب پانی میں دودھ ملا کے میاں صاحب کو حکومت میں لایا جائے. یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک ہو گئی ہے, بریک کے بعد واپس حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. ان فوکس ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب. حبیب نے ابھی ذکر کیا کہ پی ٹی آئی کے لیے آگ کا دریا ہے. میں یہ جاننا چاہوں گی کہ اس آگ کے دریے میں تھوڑا سا ان کا اپنا بھی عمل دخل ہے, اگر پورا نہیں. اینڈ اسپیشلی میں ابھی کی بات کرنا چاہوں کہ جو بلے کا نشان کی ریٹینشن کے حوالے سے وہ جس مشکل میں ہیں, 2 سال سے ای سی پی ان کو کہتا رہا کہ آپ انٹرا پارٹی الیکشنز کرائیں, لیکن انہوں نے نہیں کیا. اور اب آج وہ اس جگہ کھڑے ہیں جہاں آپ خود کہتے ہیں کہ بندے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے, لیکن وہ بندہ کون ہے جس کو ووٹ ڈالنا ہے وہ کہیں نہیں ہے. دیکھیں, جہاں تک الیکشن کمیشن اور پاکستان تحریک انصاف کا معاملہ ہے تو میرے لیے, میں پاکستان کی تاریخ کا ایک طالب علم ہوں, لیکن میں کسی طرف نہ میں ان کو جوڑ نہیں رہا, محض ایک تاریخی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تاریخی حقیقت کیا ہے. نادیہ, آپ دیکھیے کہ جب پاکستان کے اندر ایک ایسا موقع آتا ہے کہ پنجاب میں تحریک عدم اعتماد پیش ہوتی ہے, یہاں پر کچھ لوگ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ چلے جاتے ہیں اور کچھ مخصوص نشستوں پر بھی ہوتے ہیں, جس کے نتیجے میں آپ خالی ہو گئی تھی. مخصوص نشستوں میں لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو پاکستان نون یہ کہتی ہے کہ یہ نشستیں, مخصوص نشستیں اس وقت بھری جائیں جب 20 نشستوں پر ضمنی الیکشن ہو جائے. اب اتفاق ایسا ہے کہ یہی موقف جو ہے قانون کی یہی تشریح الیکشن کمیشن بھی کرتا ہے. اچھا, اس کے بعد آپ ذرا آگے آ جائیے. جب مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ الیکشن ہونا نہیں چاہیے, حالانکہ 2 صوبوں کی اسمبلیاں ٹوٹ چکی ہیں, اور اتفاق ایسا ہے کہ حالات کی تشریح الیکشن کمیشن بھی وہی کرتا ہے جو مسلم لیگ نون کی ہے. میں اس میں کوئی تطبیق پیدا نہیں کر رہا, میں صرف آپ کو متوازی واقعات کے بارے میں عرض کر رہا ہوں. اس کے بعد پاکستان تحریک سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کا وزیر اعظم عمران خان صاحب وہ کہتے ہیں کہ اسمبلی توڑ دی جائے. غلط یا صحیح؟ صدر صاحب اسمبلی توڑ دیتے ہیں ان کی ایڈوائس پر, اور خط لکھتے ہیں الیکشن کمیشن کو. الیکشن کمیشن آگے سے اس جواب کیا دیتا ہے؟ جواب دیتا ہے کہ ہم 90 دن کے اندر الیکشن ہی نہیں کرا سکتے. اور اتفاق دیکھیے کہ اس وقت یہی موقف پاکستان مسلم لیگ نون کا بھی ہے. اب ذرا ایسے ماحول میں جہاں پاکستان مسلم لیگ نون کا سیاسی موقف اور ہمارے الیکشن کمیشن کی قانونی تشریحات دونوں ایک ہی طرف اشارہ کر رہی ہوں, دونوں ایک ہی طرف چل رہی ہوں, اور پاکستان تحریک انصاف مسلسل ان کا متاثرہ فریق ہو, تو ظاہر ہے پھر دلوں میں کچھ شکوک تو اٹھتے ہیں. میرے دل میں تو نہیں اٹھتے, میں
تو بالکل الیکشن کمیشن کو ایک صاف شفاف ادارہ سمجھتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ لوگوں کے دل میں تو شکوک اٹھیں گے. جب لوگوں کے دل میں شکوک اٹھیں گے تو ایسے ماحول میں آپ نے جو سوال اٹھایا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف الیکشن کروا دیتی تو پھر اس کو مان لیا جاتا، تو یہ سوال بذات خود محل نظر ہے. پھر میں آپ کی طرف آپ کی توجہ گور خان صاحب کے اس بیان کی طرف دلانا چاہوں گا جس میں وہ خود کہتے ہیں کہ الیکشن کا سوال اٹھا ہی نہیں تھا، اس کا ذکر ہی نہیں تھا. جس بات کا ذکر افسانے میں نہیں تھا وہ بات ان کو اتنی ناگوار گزری کہ اس پہ فیصلہ آ گیا. یہ گور خان صاحب کا موقف ہے. اب پھر آپ ذرا تصور کیجئے اس میں تحریک انصاف بیچاری جو ہے اس کا آپ اس کو اب تو اس کی حالت یہ ہے کہ آپ اس کو گلدان یہاں اٹھا کے رکھ لیں، اس میں خوبصورت پھول سجا لیں یا اس میں مٹی ڈال لیں. یہ تو آپ کی اپنی تو فی الحال الیکشن کمیشن کی مرضی ہے. صحیح. کوکر صاحب مجھے بتائیں کہ تحریک انصاف کا ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے. ایز اے پولیٹیشین یو آلسو انڈرسٹینڈ کہ جس طرح سے ایک پارٹی میں سے نکال کر کے اب دوسری پارٹیوں میں بھیجا جا رہا ہے، پہلے غائب ہوتے ہیں پھر استحکام پاکستان پارٹی میں تصویر کی صورت میں سامنے آ جاتے ہیں یا پریس کانفرنس یا انٹرویو کی صورت میں. اب جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں ماحول کچھ ایسا لگتا ہے کہ شاید تحریک انصاف اس کا حصہ ہی نہ ہو، اگر ہو تو کس صورت میں ہو یہ تو میرے خیال سے وقت ہی بہتر بتائے گا. بٹ کیا اس پورے جو آپ نے بھی پہلے ذکر کیا تھا ہمارے ہی پروگرام میں، وہ جو یوتھ ہے، وہ جو ووٹرز ہیں، وہ اس پورے عمل سے کتنا متنفر ہوں گے الیکشن کے؟ دے مے بی ووٹرز آف پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، پی ٹی آئی، سب کے ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ یوتھ صرف تحریک انصاف نے ہی لے لی ہے. ایک یہی تو پھر الیکشن کی لیجٹمیسی، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیا بچ جائے گی پھر؟ دیکھیں بالکل آپ نے ٹھیک لفظ استعمال کیا کہ الیکشن کی جو لیجٹمیسی ہے وہ پھر ایک کوشچن مارک اس پہ تو اٹھے گے ہی اٹھیں گے، لیکن اس کے نتیجے میں ان کنٹروورشل الیکشنز کے نتیجے میں جو صاحب حکومت میں آئیں گے ان کے پاس کیا مورل لیجٹمیسی ہوگی حکمرانی کرنے کی؟ جب مورل لیجٹمیسی آپ کے پاس نہیں ہوگی تو اسی بنیاد پہ ایونچولی بہت سے تجزیہ نگار اور لوگ اب یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ آنے والی حکومت شاید سال 1.5 سال سے زیادہ نہ چل پائے کیونکہ اس کے پاس کوئی مورل اتھارٹی نہیں ہوگی. ایک انتہائی کنٹروورشل الیکشنز کے نتیجے میں وہ آئیں گے. تو اب یہ میرا خیال تو اس ساری صورتحال پہ یہ ہے کہ 76 سالوں سے ہم ایک دائرے میں سفر ہے جو ہم نے جاری رکھا ہوا ہے اور ہم ان دائروں کے سفر سے باہر نہیں نکل پا رہے. ہم پہلے انہی ساری چیزوں کی وجہ سے، ان پولیٹیکل کرائسس کی وجہ سے which led to economic crisis، کہ ہم پہلے اپنے کانٹیننٹ کی ریس سے باہر ہوئے اور پھر ایونچولی ہم ریجن کی ریس سے بھی باہر ہو گئے اور اب ہمارا موازنہ جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ کیا جا رہا ہے. اور اس صورتحال کو تبدیل کرنے کے لیے کوئی سٹیک ہولڈر بھی تیار نہیں ہے، انٹرسٹڈ نہیں ہے. اب آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 کے الیکشنز جب سینٹ کے ہو رہے تھے تو اس وقت مسلم لیگ نون کا انتخابی نشان دوران الیکشن وڈرا کر لیا گیا. تو سارے کے سارے جو مسلم لیگ نون کے اس وقت سینیٹرز الیکٹ ہوئے تھے ان ساروں کو الیکشن آزاد لڑنا پڑا. تو وہی ٹیمپلیٹ ہے جو 2018 میں مسلم لیگ نون کے اوپر اپلائی کی گئی، وہ اب ٹیمپلیٹ میرے خیال سے اب تو دیوار پہ لکھا نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے اوپر اپلائی ہوگی. مختلف حلقوں میں ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں پورے پاکستان میں وہ آزاد الیکشن لڑ رہے ہوں گے. نشان ان کے پاس نہیں ہوگا، وڈرا کیا جا چکا ہوگا اور وہ مختلف نشانات پہ الیکشن لڑ رہے ہوں گے. تو ہم سب سٹیک ہولڈرز کے لیے سوچنے کی ضرورت یہ ہے کہ 76 سالوں سے ہم یہ جو کھیل کھیلتے آ رہے ہیں کہ ایک کو اقتدار سے نکالا پھر دوسرے کو لے کر آئے، اس سے ماضی میں ہمیں کچھ حاصل تو نہیں ہوا، تو مستقبل میں بھی کیا حاصل ہوگا؟ صحیح. Because I have very little time. I just want last comments from Habib. Moral authority کہہ رہے ہیں کوکر صاحب نہیں ہوگی آنے والی حکومت کی، اتھارٹی ہوگی کوئی؟ میرا نہیں خیال، کیونکہ پاکستان کا جو قانونی سٹرکچر ہے اور پاکستان کی سیاست میں جو کچھ تبدیلیاں آئی ہیں اس میں نہیں سمجھتا کہ آئندہ آنے والی حکومت جو کسی سیٹ اپ اور بندوبست کے ذریعے آئے گی اس کی کوئی اتھارٹی ہوگی. بہت بہت شکریہ حبیب اکرم صاحب آپ کا، مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب آپ کا for being with us on In Focus. That's all for کل انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.